کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. ہیلو میرے عزیزو، میرا نام عشق آبلہ ہے. میں ترکی میں پیدا ہوئی اور وہیں بڑھی. ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور میں ایک کٹر مسلمان تھی. لیکن یسوع مسیح نے مجھے تبدیل کیا. اس نے مجھے چھوا اور تبدیل کیا، میری منزل، میرا دل، میری زندگی کو ایک بہت ہی مکمل طریقے سے. اور آج میں بہت ہی پرجوش ہوں اس زندگی سے جو اس نے مجھے دی، اور میں اس امید کو جو اس نے مجھے دی ہر ایک کو بتانا چاہتی ہوں. آج میں آپ کے ساتھ کلام کا وہ حصہ شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے بے حد پسند ہے، اور میں یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں، اور پاک روح آپ کو سمجھ بخشے گا، آپ کے دلوں کو چھوئے گا. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اس کلام کو اس مرتبہ ایک مختلف انداز سے دیکھیں گے، اور اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے، آج آپ کلام کے اس حصے کے ذریعے آپ اسے گہرے طریقے سے جان سکیں گے، بہت ہی خاص اور حقیقی انداز میں. یہ اعمال 3 ہے. پطرس ایک لنگڑے بھیکاری کو تندرست کرتا ہے. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا. اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے شاگردوں کے ذریعے اس کی موت اور جی اٹھنے کے بعد وہ یسوع مسیح کے کام اور اس کی قوت کا خیال رکھ رہے ہیں. کیا آپ اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیں گے؟ مجھے یاد ہے جب میں ترکی کا دورہ کر رہی تھی، میں بہت سے بھیکاریوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس وقت میں ملک سے باہر رہ رہی تھی، اور اپنی نجات کے بعد جب کبھی بھی میں وہاں جاتی، میں نے لوگوں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا جو سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے. اور میں نے دیکھا چھوٹے بچوں کو جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں پیدل چلتے اور کار کی کھڑکیوں کو کھٹکھٹاتے ہوئے اور پیسے مانگتے ہوئے. میں نے یہاں تک کہ ماں کو بھی دیکھا، اور بہت سارے خانہ بدوشوں کو بھی جو سڑکوں کے کونوں پر بیٹھے ہوئے تھے بچوں کو اٹھائے ہوئے. ان میں کچھ نے ایسے بچوں کو اٹھا رکھا تھا جو معذور تھے. اور میرے والد نے کہا، جب میں ان کی طرف بہت توجہ دے رہی تھی، میں جذبات سے بھری ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں رو رہی تھی. اور انہوں نے کہا، ان میں سے کچھ نے اپنے بچوں کو معذور کیا تھا، یہ ان کا پیشہ تھا، بھیک مانگنا. اور یہاں اس کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کے 2 بندے کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جیسا میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اور فوراً بھیکاری نے
पैसे मांगे कि ये उसका पेशा था, उसके पास अपनी जिंदगी के लिए कोई और मंसूबा नहीं था। वो रद्द किया हुआ है, हर कोई उसको हैरानगी से देखता है, वो अपनी जगह जानता है। और अगर कोई हर सुबह उसे हैकल में लेकर आता है तो वो दूसरे लोगों के लिए ऐसा करता है, जैसे मैंने मशरिक़ वुस्ता में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मैंने देखा। हमें नजर आते हैं बेकारी, खास तौर पर गरीब ममालिक में, जो पैसे मांगते हैं। यही उनकी जिंदगी है और वो इससे बेहतर कुछ नहीं जानते। शायद कोई भी उन पर नजर नहीं करता, कोई उनकी परवाह नहीं करता। वो ऐसे उनकी तरफ देखते हैं जैसे वो नजर ना आते हों। और मुझे याद है एक खानदान में मेरी एक रिश्तेदार है, जब मैंने उन्हें देखा और मैं घर आई, मेरी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं रोने की वजह से। और उसने कहा, जो मैं करती हूँ तुम भी करो इशिक। कोशिश करो कि उनकी तरफ ना देखो, उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम उन पर ध्यान दोगी, तुम उनकी तरफ देखोगी, तो फिर तुम्हें उन्हें कुछ देना पड़ेगा, या तुम अफसुर्दा हो जाओगी और फिर यही होगा। लिहाजा मैंने कोशिश की कि ना देखूं। लेकिन बहरहाल जब आपके दिल में जिंदा खुदा रहता है, अगर आपके दिल में यीशु मसीह बसता है, तो आपके पास रहम है। आप चीज़ों को इस तरह नहीं देखते जिस तरह वो हैं, लेकिन जिस तरह वो होनी चाहिए। जब मैं अपने बदतरीन मरहला पर थी और मैं निचले मरहला पर थी और मैं गुनहगार थी, और मैं अभी भी हूँ और अभी भी हूँ यीशु मसीह के बगैर। जब मैं उस सतह पर थी और खुदा नीचे देख रहा था और मुझे देख रहा था, और वो मुझे इस तरह नहीं देख रहा था कि मैं कौन थी, वो देख रहा था कि मुझे क्या होना चाहिए था। ये है वो यीशु जो हमारा मालिक है, और वो फकीर जिसकी कोई परवाह नहीं करता था, कोई अहमियत नहीं देता था और कोई बोलता भी नहीं था। पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देखो। क्यों? हमारी तरफ देखो। ये मेरी तौज़ीह है। क्यों? हमारी तरफ देखो। क्योंकि क्या हम अमीर नजर आते हैं? वो कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हम खुदा के खादिम हैं। हमारे खजाने इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे पास दुनियावी खजाने नहीं हैं। हमारी तरफ देखो। क्या हम अमीर हैं? क्या तुम अमीर आदमी देख रहे हो? तुम पैसे मांग रहे हो? ये एक बात है जो पतरस कहना चाह रहा है, हमारी तरफ देखो। क्योंकि उनकी तमाम जिंदगी वक्फ है यीशु मसीह की बड़ी कटाई के लिए। यही उनकी जिंदगी है। वो ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो ये शोहरत के लिए नहीं कर रहे, वो ये इसलिए नहीं कर रहे कि उनका नाम तमाम दुनिया में ताकतवर जाना जाए। नहीं, क्योंकि मुदरजा झैल इबारत जो पतरस ने कही हमें बताती है वो क्या कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं एक नाम को मशहूर करें, एक शख्स को तमाम दुनिया में पहचाना जाए। ये उनका जुनून था। चुनाचे वो कहते हैं, हमारी तरफ देखो। और भिखारी उनकी तरफ देखता है। वो कुछ पाने की उम्मीद में है, वो उनसे पैसे पाने की उम्मीद में है। और पतरस कहता है, मैं ये हिस्सा बहुत पसंद करती हूँ और मैं इसे बहुत मर्तबा इस्तेमाल करती हूँ। वो कहता है, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। वाहिद चीज़ जो मेरे पास है तुम्हारी हो सकती है। मैं ले सकता हूँ और तुम ले सकते हो, और वो ले सकता है और जिस किसी को भी आप जानते हैं ले सकता है जो मेरे पास है। चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मेरा एक मालिक है, मेरी एक सरमायाकारी है, और वो सरमायाकारी इस दुनिया में नहीं है। वो सरमायाकारी आसमानी है, ये कहीं और है। क्योंकि मैं अपनी आंखें लगाता हूँ उस पर नहीं जो नजर आता है, बल्कि उस पर जो नजर नहीं आता, जो अब्दी है। ये वो है जहाँ वो अपनी रूहानी चाल में थे। अगर आप एक मसीही हैं मेरे अजीजों, मैं आपको दावत देती हूँ, अगर आपको इस असूल का नहीं पता, यीशु के साथ चलने का, मसीह की खिदमत का, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि अपनी आंखें सही चीज पर लगाएं। और अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आप मसीह को नहीं जानते, या आप उसे एक नबी, एक आदमी, एक मजूसी जो एक मर्तबा हुआ करता था, या एक दीवाने के तौर पर भी अगर आप उसे इस तरह से जानते हैं,
آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ سوال کریں، یسوع کون ہے؟ یسوع حقیقت میں کون ہے؟ لیکن پطرس اور یوحنا جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ سے ہی تجربہ رکھتے تھے۔ ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور یسوع نے کہا، آ اور میرے پیچھے ہو لے، اور اس نے اپنا جال اپنے بھائی اندریاس کے پاس چھوڑ دیا۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یسوع مسیح کی پیروی کی، اس نے اس کا انکار کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس دن وہ ایک نئی مخلوق بن گیا، وہ انجیل کی منادی کرنے والا بن گیا۔ ایک فقیر کے سامنے کھڑے ہوئے وہ کہہ رہا ہے، ہماری طرف دیکھ۔ اب پطرس ایک انسانی روحوں کا شکار کرنے والا ہے، وہ مچھلیاں پکڑنے والا نہیں رہا، وہ انسان کو شکار کر رہا ہے، بچا رہا ہے، روحوں کو بچا رہا ہے یسوع مسیح کے لیے۔ وہ کہتا ہے، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ آج شاید آپ کو شفا کی ضرورت ہے، شاید آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں اور آپ کا دل بوجھل ہو کیونکہ آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹ ملی ہے یا آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ کہیں پر کوئی چھوٹا سا ذرہ ہے اور آپ سوچ رہے ہیں، کیا آپ کیا اگر کے ساتھ زندہ رہنا چاہیں گے؟ آج خدا آپ کو اس کیا اگر سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا اگر میں کرایہ ادا نہ کر سکوں؟ کیا ہوگا اگر میری نوکری چلی گئی؟ کیا اگر ہماری روح کا دشمن خوف پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، لیکن اس خوف کے برعکس ایمان ہے۔ جب آپ میں ایمان ہے، آپ بتا سکتے ہیں، کیا اگر یہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتی ہوں اس کینسر کو کہ غائب ہو جائے۔ میں حکم دیتی ہوں اس ذرے کو کہ آپ کے بدن کو چھوڑ دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، جو کل تھا، آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اختیار کے ساتھ بولتی ہوں، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل۔ پطرس اس بیکاری سے کہتا ہے، اور نہ صرف وہ یہ کہتا ہے، وہ اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اسے چلاتا ہے، اور ہر کوئی یہ دیکھتا ہے اور حیران ہوتے ہیں یسوع مسیح کے معجزے پر۔ وہ حیرانگی میں ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں کانفرنس میں تھی اور وہ بہت ہی سجی ہوئی جگہ تھی، اور وہاں پر موجود لوگ اعلیٰ عہدوں اور بڑے ناموں اور اختیارات والے تھے اس ملک میں جس میں اس وقت تھی، اور میں مقررین میں سے ایک تھی۔ اور جب میں بول رہی تھی، اچانک میں رحم سے بھر گئی ان لوگوں کی جانب۔ وہ تمام شاندار لگ رہے تھے، وہ تمام یکساں لگ رہے تھے، اور وہ سب لوگ، انہوں نے ہر چیز یکجا کر دی، اور یہ باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، اور یہ کانفرنس کا دستور بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، اس وقت کچھ لوگ ہیں جنہیں گلے کا سرطان ہے، اور میں نے کہا، یہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں ذیابیطس ہے، یہاں پر لوگ ہیں۔ میں نے ان اہم چیزوں کا نام لینا شروع کر دیا جس طرح خدا مجھ پر ظاہر کر رہا تھا، اور وہ تمام لوگ جو نظر آ رہے تھے، انہوں نے تمام چیزیں اکٹھی رکھ دی۔ وہ شاندار لگ رہے تھے، وہ التار پر آتے گئے اور رونا شروع کر دیا اور خدا کے چھونے سے شفا مانگنے لگے۔ پھر 2 لوگ پہیوں والی کرسی پر آئے، اور میں نے ان لوگوں سے وہی بات کہی، اس کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام پر چل۔ ایک دوسرے کے بعد وہ دونوں اس پہیوں والی کرسیوں سے اٹھ کر چل پڑے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری واحد امید ہے، یہی ہمارا واحد سرمایہ ہے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس میں اپنا سب کچھ ڈال سکتے ہیں، اور آپ اسے ہمیشہ حاصل کریں گے۔ ایک چیز، سب سے اہم چیز، ابدی زندگی۔
آپ اس میں اپنا سرمایہ نہیں لگاتے، اپنا ایمان، اپنی زندگی صرف اس لیے کہ آپ کچھ حاصل کر سکے، یہاں تک کہ 100 گنا نہیں نہیں۔ شاید آپ نے یہ سنا ہو لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ خدا کی بادشاہی میں اس لیے سرمایہ لگاتے ہیں، صرف اس کے لیے، صرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، صرف اسے خوش کرنے کے لیے، اور آپ حاصل کر لیتے ہیں اپنا آسمانی انعام۔ متی 6:33 میری ایک پسندیدہ آیت ہے، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ تلاش کرو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ آج آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، یہ ہے وہ جو میں آپ کو تجویز کرنا چاہوں گی، اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ خداوند، آج مجھے تیری تلاش ہے۔ شاید آج آپ طلاق کے عمل سے گزر رہی ہوں، آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، شاید آج آپ کے بچے خدا کی خدمت نہ کر رہے ہوں اور وہ خدا کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہو، اور ان کی زندگیوں میں افرتفری ہے۔ اور ان عبادات میں ایک خاتون تھی، اور وہ میرے پاس آئی اور کہا، میرے تمام بچے، میرے 3 بچے ہیں، وہ منشیات کے عادی ہیں۔ اس نے کہا، میں نے ان کی پرورش خدا کی راہ پر کی۔ تلاش کرو پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، ان کے لیے دعا کرو، لیکن پہلے خدا کی تلاش کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں انعام دے گا، بلکہ اس لیے کہ جو وہ ہے کہ اس کی طرح بنے، یسوع کی سوچ حاصل کریں، اس سے دعا کریں۔ اکثر اوقات ہم میں سے بہت سے اس سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اور دنیاوی چیزیں، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ آپ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہوں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے دل کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، اور کچھ دعائیں باعث برکت ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، میں تیرے کلام کو بہتر سمجھنا چاہتا ہوں، میں تیری راست بازی کی تلاش میں ہوں، میری بہت ساری دعائیں، تو سچائی کی روح ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں راج کرے، میں سچائی کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں، میں سچائی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں اس سچائی کے ذریعے اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ تلاش کرو پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی۔ ایک دوسری عبادت میں بول رہی تھی، اس مرتبہ سجاوٹ والی کانفرنس نہیں تھی، میں سڑک پر تھی اور میں لوگوں میں منادی کر رہی تھی، پسماندہ علاقوں میں، اور میرے سامنے ایک بہت بڑا ہجوم تھا، اور میں نے بالکل وہی کلام سنانا شروع کر دیا۔ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل۔ اور ایک عورت آئی، وہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ ایک سادہ پیغام تھا، سادہ آیت، لیکن بہرحال اس کی دل کی گہرائی کو چھو گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہ اپنے کپڑوں سے، وہ اپنی وضاقتہ سے، وہ بہت غریب نظر آتی تھی، وہ ایسے لگتی تھی جیسے 60 کی دہائی میں ہو۔ اس نے لمبے بازوؤں کی قمیض پہن رکھی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جسمانی حالت کے بارے میں کچھ جان نہ سکی، لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی میرے لیے دعا کرے، مہربانی سے میرے لیے دعا کرے، اور وہ رو رہی تھی، اور جب میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، خدا نے مجھے آگاہی دی کہ وہ ہیروئن کی عادی ہے، اور اس کے تمام بازوؤں پر خراشیں تھیں، اور سوئیوں کی وجہ سے اس کے نشانات تھے، ہیروئن کی وجہ سے۔ اور میں نے کہا، اس شہر میں تم اپنے لوگوں کو خدا کا کلام سناؤ گی۔ اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور اس وقت جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی، میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور میں نے کہا، اب تم یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں ہیروئن کی عادی ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، میں یہ جانتی ہوں، لیکن خدا نے مجھ پر ظاہر کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ کوڑا ہوں، کچھ نہیں بلکہ ہیروئن کی عادی ہوں،
کس طرح میں اپنے لوگوں میں کلام کی منادی کر سکتی ہوں؟ لیکن آج یسوع مسیح ناصری کے نام میں تم آزاد ہو جاؤ گی اگر تم تابع ہو جاؤ. اگر آج تم اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دو، وہ تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دے گا، وہ تمہیں منشیات سے آزاد کر دے گا اور تم اس کی خدمت کرو گے. میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ میں بائبل دیکھنا چاہتی ہوں، بالکل اس طرح جیسے میں یہاں کھڑی ہوں اور خدا کا کلام سنا رہی ہوں. اور وہ روتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور اس نے کہنا شروع کر دیا میں تابع ہوتی ہوں، میں تابع ہوتی ہوں. اور اس نے مجھے گلے لگایا اور میں نے اسے تھام لیا اور اس نے میرے کندھوں پر رونا شروع کر دیا. اور جب ہم نے وہ ختم کیا ہم گھر چلے گئے، بہت تھکی ہوئی لیکن خداوند میں خوش اور شادمان ان روحوں کے لیے جو بچ گئی تھیں. مہینوں بعد، شاید اس دن کے 6-7 ماہ بعد، میں ایک چرچ میں تھی اور عبادت کے بعد، اتوار کی عبادت کے بعد، ایک عورت میرے پاس آئی. وہ خوبصورت تھی اور 30 سال کی لگتی تھی، 30 سے زیادہ کی نہیں تھی. اس نے مجھے گلے لگایا اور میں نے اسے گلے لگایا اور اس نے کہا کیا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی. میں واقعی نہیں جانتی تھی. وہ کہنے لگی کیا آپ کو یاد ہے جب آپ خدا کا کلام سنانے اس پارک میں آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میں وہ سابقہ ہیروئن کی آدھی عورت ہوں جس پر آپ نے اس دن دعا کی تھی. مجھے تعجب ہوا کیونکہ جس عورت پر اس وقت میں نے دعا کی تھی وہ 60 سال کی نظر آتی تھی، کیونکہ وہ منشیات کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ اور برباد ہو چکی تھی. شاید آپ بھی یہ محسوس کرتے ہوں، زندگی اس قدر، آزمائش اس قدر، لت اس قدر جس نے سب کچھ چھین لیا ہو، لیکن خدا سب کچھ بحال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دگنا حصہ بھی دے سکتا ہے. وہ اتنی جوان لگ رہی تھی اور میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا یہ تم ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ میں ہوں، میں پہلی مرتبہ صاف ہوئی ہوں اتنے سالوں میں 8 ماہ سے صاف ہوں اور میں بائبل کی تعلیم کے لیے جاتی ہوں فلاں فلاں جگہ پر. اور اس وقت میرا یقین کریں میں اپنے پڑوسیوں کو کلام سناتی ہوں. آپ نے مجھے بتایا. اس نے کہا اس نے میری زندگی بدل دی. میں نے کہا نہیں، اس نے نہیں، بلکہ جس پر تم نے یقین کیا، جسے تم نے قبول کیا. کیونکہ میں اتنا کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ اور وہ کہہ سکتی ہوں لیکن اس وقت تک جب تک پاک روح نہ آئے، کیونکہ نجات ایک معکوف الفطرت تجربہ ہے. بعض اوقات آپ اسے ہونے دیتے ہیں. اور میں نے اپنے ترکش اور فارسی کے پروگراموں کے دوران یہ کہا میں یہاں پر کسی کو کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں یہاں پر کسی کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہوں. صرف خدا کا پاک روح لوگوں کو بدل سکتا ہے. ہمیں پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے. اور اس خاتون نے میرے پیغام پر یقین کیا. چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن یسوع مسیح ناصری کے نام سے تبدیل ہو، میں نے اسے بتایا اور اس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اور وہ تبدیل ہو گئی. اور 6 یا 8 ماہ بعد میں نے اسے دیکھا، وہ صرف بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. آج وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلام دے رہی ہے. اس کا ایک بچہ تھا اور اس نوعمر نوجوان نے اپنی زندگی خدا کے تابع کر دی اپنی ماں میں تبدیلی دیکھنے کے بعد. اور اس کی ماں جو اس کے ساتھ رہتی تھی اور جو روزانہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رویا کرتی تھی، اور اس کی ماں بھی خدا میں بہت مضبوط ہو گئی. ایک مرتبہ جب آپ اپنی زندگی مکمل طور پر یسوع مسیح کو دے دیں، آپ قوت کا تجربہ حاصل کریں گے، تبدیل کرنے والی قوت کو، جیسا میں نے کیا، جیسا اس ہیروئن کی عادی، اس کے خاندان اور اس کے پڑوسیوں نے کیا. میرے دوستو، اور پھر پطرس کہتا ہے تم اس کے لیے کیوں اتنے حیران ہو؟ کیوں تم اتنے؟ اور پھر جاتا ہے اور اپنی منادی کو جاری رکھتا ہے. نجات کسی کے وسیلے سے نہیں مل سکتی، کسی کے وسیلے سے نہیں. اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، لیکن یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں جو یکساں ہے کل، آج اور اب تک.
कुछ सालों पहले जब हम किसी और मुल्क में स्ट्रीट मिनिस्ट्री करते थे, एक मुसलमान आदमी आया और उसकी एक बहुत बड़ी मुसलमान जमात थी, और वो इन्हें मिलाने की, वो तमाम फिरकों को मिलाना चाहता था, तमाम मज़ाहिब को एक ही छत के नीचे। और वो हमारे पास आया और उसने कहा, आपका असर और रसूख है, मसीही असर और रसूख अपने हलके में। आपके पास लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो आपकी पैरवी करते हैं। मैं आप लोगों को एक पेशकश करना चाहता हूँ। आप और आपका शौहर, आप लोग हमारे साथ मिलें। हम इकट्ठे दुआ करेंगे, हम इकट्ठे खाएंगे, हम इकट्ठे गाएंगे, हम सब कुछ इकट्ठे करेंगे एक खुदा के लिए। लेकिन आप अपनी दुआओं में आप यीशु मसीह के नाम में दुआ नहीं कर सकते। हमें उन्हें जवाब देना था उसी वक्त, उसी जगह। मैं और मेरा शौहर उसकी तरफ मुड़े और कहा, हाँ, आप एक अच्छे इंसान नजर आते हैं और खुशपोश आदमी, लेकिन हमारा सिर्फ एक खुदावंद जिसे हम मानते हैं, और उसका नाम यीशु मसीह है। अगर आप उसके नाम में दुआ नहीं करते, हमारी कोई दुआ नहीं होती, कुव्वत नहीं होती, हमारी जिंदगियों में कुछ नहीं होता। वो नाम है यीशु मसीह जो शिफा देता है, यीशु मसीह जो तब्दील करता है। हमने कहा, मेरे दोस्त, बुद्धा आपकी खातर नहीं मरा था, मूसा आपके लिए नहीं मरा था, मोहम्मद आपके लिए नहीं मरा था, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और आपके गुनाहों की खातर जान दी। और दुनिया के शुरू से एक ही वक्त में वो एक कामिल इंसान और खुदा था। लेकिन यीशु मसीह के बगैर, जैसे पतरस ने कहा, उस हजूम के सामने किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं। यीशु ने कहा, राह मैं हूं, हक और जिंदगी मैं हूं, सिर्फ वही राह है। शायद आप इस आयत को पसंद ना करें, शायद आप मेरे पैगाम को पसंद ना करें, लेकिन यही सच्चाई है जिसका मैंने ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया है। और आज मैं आपको दावत दे रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि फैसला करें, अपनी जिंदगी को उसके ताबे करें। शायद आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे यहूदी दोस्तों, मेरे बुद्ध दोस्तों, अपना दिल मसीह यीशु को दें और हमेशा के लिए जिएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइंदा तक के लिए खुदावंद आपकी हिफाजत करे।